الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدقت يا رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا. واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں، سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں کل بتایا گیا بنو اسرائیل کو خطاب ہے. بنو اسرائیل جو ہے یہ نبی زادے ہیں، انبیاء کی اولاد ہے، لیکن مدت دراز تک فرعون اور فرعونیوں کی صحبت میں رہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر سرکشی آ گئی. ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ امن والوں نے پہلے تو ان کو ان کا مقام بتایا، ان کا مرتبہ بتایا کہ تم جو ہے کوئی آرڈینری اور معمولی لوگ نہیں ہو، تم جو ہے بہت اونچے نسبت کے حامل ہو، لہذا تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر، تمہارے آباء و اجداد پر کی ہے، اور میں نے تم کو پوری دنیا والوں کے اوپر فضیلت برتری عطا فرمائی، لہذا تم نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ. نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ قرآن اتر رہا ہے، جو یہودی تھے سرکش بنے ہوئے تھے، ضد پر آ گئے تھے، ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، اور ان کی جو ہے ایک تھنگس اور ایک جو ہے سوچ یہ تھی کہ ہم تو جو ہے بخشے بخشائے ہیں، ہم کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم کو تو جہنم میں جانا نہیں ہے، اور اگر گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے. آگے آئے گا وہ پوری بات. وہ یوں کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں تو جائیں گے ہی نہیں، ہاں کچھ دن 40 دن جو ہمارے آباء و اجداد نے ایک بھول کی تھی، وہ بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش کی تھی جس سے اللہ ناراض ہو گئے تھے، تو اتنے دن ہم کو جہنم میں جانا پڑے تو، ورنہ تو وہ بھی نہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کو تو جو ہے بخشش اور سفارش مل جائے گی. آگے کی آیت کریمہ کا شان نزول بتاتا. وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کو تو جو ہے اگر کسی وجہ سے جہنم میں جانا بھی ہوا کے لیے باقی تو سفارش کر کے جنت میں جائیں. لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہ ان کا نعرہ تھا کہ جنت کے حقدار تو صرف ہم ہیں، یہود و نصارا. لن يدخل الجنت
الا من کان ہودا او نصارا، جو یہودی ہے نصرانی ہے وہ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور جہنم کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور وہ جانے والوں کو دیکھیں گے کہ ان کی ختنہ ہوئی ہے کہ نہیں۔ جو ختنہ والے ہوں گے، جو یہودی ہوں گے، اسرائیلی ہوں گے، ان کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم میں جانے نہیں دیں گے، ان کو ہٹا دیں گے، چلو تمہارے نہیں جانے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ من والوں نے نبی کے ذریعے ان کو بتایا کہ دیکھو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ، جو قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے اس کو مان لو، تو ایمان ہوگا تو سفارش جو ہے تمہارے کام آئے گی، اور ایمان نہیں ہوگا تو انبیاء کی سفارش بھی تمہارے لیے کام نہیں، کیونکہ انبیاء سفارش ایمان والوں کے بغیر کافروں کی تو کریں گے نہیں، اور کافروں کی سفارش تو قبول ہوگی نہیں۔ وہ آگے آیت کریمہ میں یہی بتایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ صاحب بتا دیں جو کافرین ہیں ان کی سفارش قبول کی نہیں جائے گی، البتہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ اعمال کر کے دنیا سے گئے ہیں، اب ان کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو پھر وہ نبی کی سفارش سے، ایمان والوں کی سفارش سے، حافظ قرآن کی سفارش سے ان کو جنت مل سکتی ہے، پھر ان کے لیے سفارش قبول ہوتی، ورنہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی کی مجال بھی نہیں، ہمت بھی نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی ریکویسٹ کر سکے، سفارش کر سکے۔ اللہ جس کو سفارش کا حق دیں گے اور جس کو سفارش کی جو ہے پرمیشن دیں گے وہ سفارش کریں گے۔ تو بہرحال بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو ان کا مقام بتا کر ان کو ایمان کی طرف بلایا گیا، نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کی تلقین اور ترغیب دی گئی، اور پھر ان کو بتایا کہ دیکھو اگر ایمان لاؤ گے تو پھر تمہاری اخروی نجات ہے، ورنہ جو قیامت قائم ہونے والی ہے نا، وہ قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا کہ کوئی بھی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کے لیے کچھ بھی کام آنے والا نہیں، کوئی بھی کام نہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے اپنے ایمان کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر ایک تو قیامت کی حقیقت کو بیان کیا، اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ قل ای وربی انہ لحق، قسمیں کھا کر بتایا کہ نبی آپ ان کو کہو کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قیامت تو برحق ہے، آنے والی ہے، لتبعثن، تم کو دوبارہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، ثم لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، سورۃ تغابن میں تم کو دوبارہ کھڑا بھی کیا جائے گا، تم کو جو ہے تمہارے اعمال کی جو تم نے عمل کر کے گئے اس کی متعلق خبر بھی دی جائے گی، لتنبئن بما عملتم۔ علماء بیٹھے ایک تاکید ثقیلہ جس میں اور زیادہ مضبوطی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ ورڈز استعمال ہوتے عربی کے، لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، جو تم عمل کر کے دنیا سے گئے ہیں اس کی تم کو جو ہے خبر دی جائے گی کہ یہ عمل کر کے تم آئے، وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے اوپر یہ دین قائم کرنا بہت آسان، بہت آسان، کوئی مشکل نہیں۔ قیامت قائم کرنے والے اللہ تعالی تمام انسانیت کو جمع کریں گے، اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیف انعم، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، مجھے خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. وصاحب السور قد التقم، جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں نا اسرافیل علیہ السلام، وہ جو ہے اپنی سور کو منہ میں دبائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب اپنی تخلیق سے سور بنائی ہے، سینگ بنایا ہے، اور جب سے بنایا ہے اسرافیل کو دیا ہے کہ لو، اور اسرافیل نے وہ اپنے منہ میں دبا کے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے وصاحب السور قد التقم، صاحب سور جو ہے اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی سور کو منہ میں دبائے ہوئے ہیں. واسبغ سمعا، اور اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کے جو ہے اس حکم کے انتظار میں سننے کے لیے بالکل تیار کر کے رکھا ہے. واسبغ سمعا وجنا وحنا جبهته، حدیث کے الفاظ ہے اپنی پیشانی کو جھکائے رکھتا ہے. جو کسی بات کو سننے کے لیے آدمی کیسا اپنا کان کھڑا رکھتا ہے اور اپنی جو ہے پیشانی کو جھکا کے رکھتا ہے، کان کو لگا کے رکھے ہیں، پیشانی اپنی جبین کو بالکل جھکائے رکھے ہیں. وَيَنْتَظِرُ حَتَّى يُؤْمَرَ بِالنَّفْخِ، اور انتظار میں ہے کہ کب خدا کی طرف سے پھونکنے کا اعلان ہو جائے اور میں سر پھونک دوں. وَكَيْفَ أَنْعَمُ، جب یہ کیفیت ہے بالکل برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسا ہے سور پھونکی جانے کے جو ہے تیار ہے سور پھونکنے والے فرشتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. تو فقال صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تأمرنا، اب اس سلسلے میں آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی تو فی الحال یہ کرو کہ فقولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتے رہو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی. بہت بہترین کام کو بنانے والی اگر کوئی شخصیت اور کوئی ذات ہے وہ خدا بند وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. بس یہ ورد رکھو، حسبنا اللہ پڑھو، ونعم الوکیل پڑھو، یہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو. تو قیامت تو آنے والی ہے، قیامت کا سور بھی پھونکا جانے والا ہے، اور جب آئے گی تو ہر ایک اپنے اپنے جو ہے جگہ پر کھڑا رہے گا، اپنی اپنی جگہ پر. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک الگ اکیلا آئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا دنیا میں تم اکیلے آئے، جب تم دنیا میں آئے اپنی ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا. اس طریقے پر قیامت کے دن بھی تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے نا، اکیلے آؤ، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آئے، تمہارا باپ نہیں، تمہاری ماں نہیں، تمہارا استاد نہیں، کوئی نہیں، تم اکیلے ہو گے، اکیلے. اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال و جواب کرنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے. اس لیے آدمی اپنی تیاری کر کے جائے، کسی کے اوپر نہیں، اپنے اوپر رحم کرے. آدمی گناہ کر کے، اعمال نہ کر کے، غفلت میں زندگی گزار کر کسی کا نہیں اپنا نقصان کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اللہ ہمیں سمجھا دے. ہاں، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہودیوں کو کہا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر تم ایمان نہیں لائے اور اپنی برتری پر، اپنی جو ہے اس نسبت پر بس جمے رہے اور یوں کہتے رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارا دھوکہ ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ، ہاں اس دن تو بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا. کیسا بھائی، کیسی بہن؟ وہ امی ہی وہ ابھی، ارے ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی اور بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگے گا. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وصاحبتہ، اپنی ساتھ رہنے والی، اپنی رفیق حیات، کہ جس کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی اور شوہر بھی اس کو دیکھ کر بھاگے گا. کہ آج کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، وہ بنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. قرآن کریم میں کیوں؟
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی فکر ہو، کون کس کے پاس جا کر اس کی جو ہے باتوں میں لگے گا یا اس کو حال چال پوچھے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی فکر کہ بھئی میرا کیا ہوگا، مجھے کیا جو ہے پروانہ ملے گا، میرا کیا فیصلہ ہوگا، عمل نامہ میرے دانے ہاتھ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں ملے گا، کیسے ملے گا، یہ پشت کے طرف سے ملے گا. کیونکہ قرآن میں کریم میں اللہ نے فرما دیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا اعمال نامہ اس کو اس کے دانے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اب اس کا حساب آسان ہے. دانے ہاتھ میں اعمال نامے کا مل جانا یہ خوش نصیبی کی علامت ہوگی، اس کے حساب کے آسان ہونے کا ایک جو ہے رزق ہوگا، اعمال نشانی ہوگی کہ بھئی یہ کامیاب لوگوں میں سے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پشت کے بل سے جس کا اعمال نامہ ملا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ جو ہے پکارے گا موت کو، وہ جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے، وہ ناکام ہو، وہ ناکام. یہ قیامت کا ہولناک منظر ہے جو قرآن کریم نے کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو ہر ایک کو اپنے عمل کا، اپنے ایمان کا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام آئے گا نہیں. اور دوسری بات وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہ بھی بتایا یہودیوں کو اللہ کے نبی نے. یہ خطاب سب کو ہے کہ دیکھو اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. تم یہ گمان کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہم کو بچائیں گے، ارے ایمان ہوگا تو، اعمال ہوگا تو نبیوں کی سفارش تمہارے حق میں قبول، ورنہ کسی کی سفارش قبول نہیں. کسی کی سفارش قبول نہیں کا مطلب یہ کہ کافروں کے حق میں قبول نہیں، ورنہ سفارش کے تو جو ہے مراتب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو شفاعت کبریٰ ہے، بہت طویل حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، بڑی بڑی سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تمام انسانیت آدم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب بھی اور ان کی امت کی سب جمع ہوں گے، لیکن ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. ہر ایک پریشان ہوں گے اور ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کسی کوئی بتائے گا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس تمہاری سفارش کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے تو پتہ تو چلے کہ کہاں جانا ہے. کیونکہ سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا، 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا. حدیث میں بخاری کی روایت 1 میل یا 2 میل، بس اتنا فاصلے پر، اتنا جو ہے ڈسٹینس ہوگا بس. لہذا زمین تانبے کی ہوگی، سورج قریب ہوگا اور ہر ایک کو پسینہ ہوگا، اور پسینے کی وجہ سے ہر ایک اپنے گناہ کی بدولت پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اس کے باڈی سے پسینہ نکلے گا اور اتنا ہی پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا. یہ بھی عجیب منظر ہوگا، حالانکہ جگہ ایک ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی پسینے کے اندر ڈوبنے والے لوگ مختلف ہوں گے. کوئی جو ہے ٹخنوں کے بل، کوئی جو ہے گھٹنوں کے بل، کوئی جو ہے پیٹ کے بل، کوئی سینے کے بل، کوئی چہرے کے بل، کوئی پورا کا پورا. اللہم احفظنا من، جیسے جیسے تمہارے اعمال ویسے ویسے پسینے کے اندر تمہاری جو ہے ڈوبنے کی کیفیت ہوگی. ایسے عالم میں لوگ کہیں گے کہ بھئی اب کیا کریں، تو کہ بھئی جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس، سب سے پہلے نبی ہے، ان سے کہو کہ اللہ سے کہے کہ بھئی صرف ابھی حساب کتاب تو شروع کرے، جنت جہنم کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے یہ اس جو ہے وبا سے تو ہمیں نجات ہو. ایسی حالت میں بھی لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، لیکن آدم علیہ السلام منع کر دیں ہے نا. پوری حدیث ہمیں معلوم ہے. ہر نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ لست ہونا. آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا یہ مقام ہے ہی نہیں، میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں اللہ کے سامنے جا کر کہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. مجھے منع کیا تھا پھر بھی میں نے جو ہے وہ درخت جو اجتہادی غلطی ہوئی تھی وہ مجھے یاد ہے.
مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ آج اللہ تعالیٰ بڑے قہار اور جبار کی کیفیت میں ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. اسے میں تو جاؤں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤں. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی منع کر دیں گے کہ نہیں مجھے منع کیا تھا کہ دعا مت کرنا, پھر بھی میں نے تو میرے بچے کے حق میں دعا کی تھی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. لست ہناکم, میں اس مقام پر ہوئی نہیں, مجھے یہ مرتبہ حاصل ہی نہیں کہ میں جا کر اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکوں. جاؤ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے. لست ہناکم, نہیں مجھے بھی یہ کیفیت اور یہ مقام حاصل نہیں ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری ان 3 باتوں پر پکڑ نہ ہو جاوے جو میں نے دنیا میں مجھ سے ہو گئی تھی. 3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی. وہ انی سقیم کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. جو جانے والے تھے نا ان کے جو لوگ تھے, ان کو کہا تھا کہ چلو میلے میں, تو ان کی قوم کو انہوں نے کہا تھا انی سقیم, میں بیمار ہوں. یہ توریہ کیا تھا انہوں نے, لیکن اس پر بھی وہ جو ایک ڈریں گے کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. دوسری بات, وہ جو ہے بوٹوں کو توڑ کر وہ گردن پر لٹکایا تھا, بڑے کلہارا بڑے جو ہے بوٹ کے, اور کہا تھا کہ بھائی جو ہے تمہارے بڑے بوٹ نے توڑا ہوگا بھائی سب کی گردنیں, کسی کا ہاتھ, کسی کی ناک, کسی کے کان. تو اس پر بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو لے کر گئے تھے, اور پھر وہ بادشاہ نے پکڑا تھا تو کہا تھا کہ حاجی اختی یہ میری بہن ہے. یہ جو الفاظ 3 الفاظ جو کہے تھے, اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد کر کے کہیں گے لست ہناکم, میں نہیں کر سکتا. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں کہ نہیں میرے کو بھی جو ہے ابھی آج لست ہناکم, میں بھی اس مقام اور پوزیشن پر نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے کچھ لبکشائی کر سکوں, کیونکہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قبطی کو مار ڈالا تھا. تو اس کے قتل کے اوپر کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی کہیں گے لست ہناکم, نہیں مجھے جو ہے ڈر لگتا ہے, میں اس مقام پر نہیں ہوں. کیوں بھائی؟ کیونکہ میری قوم نے, کسی نے تو مجھے ابن اللہ بنایا, کسی نے مجھے معبود بنا دیا, اللہ ہی بنا دیا. تو کہیں اس کے متعلق اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے کہ تم نے اپنی قوم کی تربیت کیوں نہیں کی, کہ تمہاری قوم تم کو بیٹا کہہ دیا میرا, یا تم کو اللہ بنا دیا. تو یہ میں جو ہے ڈرتا ہوں. اس لیے تم نبی آخر الزمان کے پاس جاؤ, وہاں تمہارا کام ہو سکتا ہے. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا رسول اللہ, انت رسول اللہ, انت خاتم الانبیاء, وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آ کر اللہ کے نبی کو کہیں گے اے اللہ کے رسول, آپ تو اللہ کے نبی ہو, آپ تو خاتم الانبیاء ہو, اللہ نے آپ کے قبلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا. آپ کو تو اللہ کے سامنے کوئی پوچھ گچھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے اللہ ترا ما نحن فیہ, آپ نہیں دیکھتے ہمارا کیا حال ہو گیا, ہم کس پوزیشن میں ہیں, ہماری کیفیت کو تو دیکھیے, ہماری حالت کو تو دیکھیے. اللہ ترا ما قد بلغنا, ہم کس پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں. اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے کہ اللہ حساب کتاب تو شروع کرے. اس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے اور میں اللہ کے سامنے سرو سجود ہوں گا, سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا, اور ایسی تعریف کروں گا جو تعریف میں نے آج تک نہیں کی ہوگی. عجیب و غریب الفاظ اور عجیب و غریب حمد کی جو ہے باتیں اللہ تعالیٰ مجھ پر القا فرمائیں گے, اور سجدے میں اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, یہاں تک کہ اللہ خود کہیں گے قل تسمع ارفع راسک اشفع تشفع سل تعطى. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان. تو یہ اعلان ایسا نہیں ہوگا کہ سجدہ کیا اٹھ گئے, 10 منٹ میں, 15 منٹ میں, 20 منٹ میں. مسند احمد کی روایتیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ کریں گے, جو خدا کی تعریف کریں گے, وہ تعریف گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہوگی, 5 گھنٹے 10 گھنٹے کی نہیں ہوگی, وہ 1 دن 2 دن کی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے, سجدے میں رہیں گے, کیونکہ اللہ بڑے اس وقت جو ہے قہار میں ہوں گے. اللہ کی جباریت اور قہاریت اپنے عروج پر ہوگی.
بڑے بڑے انبیاء کو ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوگی. اس وقت نبی علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے کہ عام دنوں کے اندر دنیا کے جو 7 دن اور 7 راتوں کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ 7 رات اور 7 دن تک میرے اور آپ کے آقا سجدے میں گرے رہیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، اللہ کو منواتے رہیں گے. 7 دن اور 7 راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد بس کیجئے، اپنے سر کو اٹھائیے، سر کو ہوتا آپ مانگیے، آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. یہ ایسے ہی نہیں ہوگا. اس نبی کی امت میں ہے ہم. اللہ نے اس نبی کی امت میں مجھے آپ کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو سفارش ہوگی، اللہ کے نبی سفارش کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تیری بندے پریشان ہیں، تیرے بندے پریشان ہیں. ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے. پھر حساب کتاب شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، جو نبی علیہ السلام کے لیے اسپیشل، خاص، وہ کسی کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کریں. ایک سفارش جو نبی علیہ السلام کریں گے مومنوں کے حق میں، جو بلا حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. حدیث میں آتا ہے ایسے 70,000 مومن ہوں گے. اب 70,000 کا عدد تو ویسے عربی میں کثرت کو بتانے کے لیے بولا جاتا ہے. اب بے شمار ہوں گے ایسے لوگ. اللہ کے نبی نے کہا ان کی جو ہے صفات یہ ہوگی کہ وہ اللہ پر توکل رکھنے والے ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، جن کا یقین کامل ہوگا. وہ جو ہے جھاڑ پھونک، تعویذ گندے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے. بس وہ اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنے والے ہوں گے، بھروسہ رکھنے والے ہوں گے کہ نہیں اللہ جو کرتے ہیں وہی اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کا عقیدہ ہوگا. ایسے کامل یقین اور ایمان اور توکل رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول پہلا میں بغیر کسی جو ہے پوچھ تاچھ کے، بغیر کسی میدان محشر کی سختی کے ان کو جنت میں داخلہ دلوائیں گے نبی علیہ السلام، بغیر حساب کتاب. ایک سفارش یہ بھی ہوگی کہ جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن ابھی جہنم میں ان کو بھیجا نہیں گیا ہوگا. ابھی جہنم میں ان کے جانے کا رزلٹ آ گیا ان کے دانے ہاتھ بائیں ہاتھ کہ بھئی ان کو جہنم میں جانا ہے، لیکن ابھی فرشتوں کے ذریعے ان کو جہنم میں بھیجا نہیں گیا ہوگا. ان کی سفارش نبی علیہ السلام بھی کریں گے. ان کی سفارش کے لیے جو نیک لوگ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے، ان کی سفارش سے بھی ان لوگوں کو جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن ابھی جہنم میں گئے نہیں ہیں، ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے. ان میں حفاظ کرام بھی ہوں گے. دیکھو جو حافظین قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے جو چاہنے والوں کے لیے، اپنے محسنین کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے اللہ یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے محسن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا. اے اللہ صرف قرآن کی بنیاد پر اے اللہ ان کو جو ہے تو معاف کر دے. تو جو حافظین حاملین قرآن جن کی سفارش کریں گے حالانکہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخلہ دے دیں گے. ایک ان لوگوں کی سفارش بھی ہوگی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ بھی ہو چکا اور جن کو جہنم میں بھیج بھی دیا گیا. ان کی بھی سفارش نبی علیہ السلام کروائیں گے، آپ علیہ السلام بھی کروائیں گے، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے درخواست کریں گے اور ان کے گناہ کی جو مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی سفارش سے وہ جہنمیوں کو جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے جو جنت میں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی سفارش کریں گے. اب جنت میں پہنچ گئے ان کے لیے کیا سفارش ہوگی کہ ان کے لیے سفارش ہوگی درجات کی بلندی کے.
اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ان کو اور زیادہ جنت میں درجہ دے دیجیے، کیونکہ جنت کے 100 درجے، ہر درجے کے لیے الگ الگ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اس کے مطابق جنت کے درجات کی سفارش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سفارش کریں گے، لیکن وہ تخفیف عذاب کے لیے ہوگی، جہنم سے چھٹکارے کے لیے نہیں۔ تو ان کی سفارش سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کے چچا ابو طالب کو صرف عذاب میں تھوڑا ہلکا پن کر دیا جائے گا، کیونکہ بڑے محسین تھے اللہ کے نبی کے، اس لیے ان کے لیے سفارش میں تخفیف عذاب ہو، عذاب میں تخفیف کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے۔ تو یہ جو ہے سفارش کے درجات جو نبی علیہ السلام کریں گے، یہاں ولا یقبل منہا شفاعۃ جو کہا ہے وہ کافروں کے لیے کہا ہے کہ کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا ایمان لے آؤ، ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، میرے اوپر جو ہے یقین ہوگا تو تمہاری میرے حق میں سفارش جو ہے، میری سفارش تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قبول کریں گے۔ ولا یؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون، کہ بھئی تمہارے لیے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر ایمان کے میں دنیا سے چلا جاؤں اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ جو ہے دے دیں گے، جس کی وجہ سے اللہ جہنم میں ہم کو نہیں داخل کریں گے اور جنت میں داخل کر دیں۔ دیکھو قرآن میں ہے کہ کوئی آدمی کافر ہو کر مرے اور وہ قیامت کے دن زمین بھر کر سونا، یا آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خلا ہے نا، وہ زمین بھر کر سونا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے لن یقبل، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا نہیں ہے بھائی، کفن پیش کر تو جاتے ہیں، جیب تو لے کے جاتے نہیں ہیں، اتنا سونا چاندی تو کسی کے پاس ہوگا نہیں۔ لیکن حدیث میں اور قرآن میں بتایا گیا کہ بالفرض اگر لے لیا، چلو تمہارے پاس آ جائے اور تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو کہ یہ سونا لے لو اور جہنم سے ہمیں بچا لو، جنت میں داخل کر دو، تو اس کو اعلان کر دیا کہ ولا یؤخذ منہا عدل، اس کو کوئی بدلہ تمہارے سے لیا جائے گا نہیں، ولا هم ينصرون، اور مدد کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ بھائی دنیا میں جہاں کوئی آدمی پھنس جاتا ہے نا، یہ پھنسنے سے بچانے کے لیے یہ 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں کو بتایا کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں ہے، دنیا میں پھنس گئے تو کوئی بھی تمہارا رشتہ دار کام آ جاتا ہے، کوئی پہچان کام آ جاتی ہے، لیکن وہاں تو کوئی ہوگا نہیں۔ چلو اگر کوئی پہچان نہیں بھی ہوئی تو تم کیا کرتے ہو، تو کہ بھئی تم کچھ رشوت دے دیتے ہو، ہے بھئی لانچ دے دیتے ہو اور چھٹ جاتے ہو، تو رشوت بھی وہاں کام نہیں آئے گی، ایک۔ اور تیسری بات کہ کسی کی سفارش سے کوئی گیا اور جو ہے پکڑا گیا مجرم، تو کسی کی پہچان آ گئی، اس نے جا کر جو ہے آفیسر سے کہہ دیا کہ بھائی آپ مانس سے، تو کہ چلو دنیا کے اندر یہ سارے کام، یہ ساری باتیں کام آ سکتی ہے کہ کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، کوئی رشوت دے کر بھی کام، دوسرا یہ کہ اور تمہاری کوئی مدد بھی کر لیتا ہے، کوئی اگر نہیں چھوڑتا تو زبردستی بھی چھڑوا لاتا ہے، لیکن یہ 4 چیزیں قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے۔ کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کی سفارش نہیں، کوئی کسی کا بدلہ نہیں سکتا اور کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے قیامت میں مجھے آپ کو جانا ہے، لہذا ہر ایک آدمی اپنے عمل کی فکر کرے۔ یہ بنو اسرائیل کو کہہ کر ان کے انعامات یاد دلا کر ان کو ایمان لانے کی فکر کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد دلائے کہ تم اپنے انعامات کو سوچو، تمہارے باپ داداؤں پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیے، انعام کیے، اس انعام کو بھی جو آگے ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم لك الحمد كما انت اہل، وصل وسلم علی سیدنا محمد كما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانك اہل التقوى واہل المغفرہ، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، ویا ذا القوة المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین، ویا ارحم الراحمین، ویا ارحم الراحمین، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا
وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیجئے، پیارے اللہ ہماری اس مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما دیجئے، اے پیارے اللہ گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری ماں بہنوں کو بھی قبول فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں بھی اے اللہ یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو بھی اس کو سن رہا ہے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، پیارے اللہ رحمت والا اشرا ہے، اے اللہ ہم واقعی اے اللہ قابل رحم ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی کی یہ امت اے اللہ ہر جگہ پریشان ہے، اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ کر دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے پیارے اللہ ہمیں اپنی حقیقت سمجھا دیجئے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجئے، نبی کی سفارش ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے پیارے اللہ نیک عملوں کی رغبت دے دیجئے، گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ رمضان کے ایک ساتھ کی قدر دے دیجئے، اے پیارے اللہ قدردانوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، اے اللہ جو رمضان کے واقعی قدردان ہیں اے اللہ ان کی قدردانی میں اور اے اللہ ان کی عبادتوں میں اے اللہ اور بھی زیادہ ترقی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ دے دیجئے کہ حاضری جس نے کی ہے یا کرنے والے ہیں پیارے اللہ ان تمام کی حاضری کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان زائرین کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی بار بار نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمیں اپنے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اے پیارے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، پیارے نبی علیہ السلام نے اے اللہ افطاری کے مواقع پر اے اللہ رحمت کے عشروں میں جتنی بھی آپ سے خیر بلائی دعائیں مانگی ہے اے اللہ وہ ساری خیر ساری بلائی ساری دعاؤں میں ہمارا امت کے ایک فرد کا حصہ دے دیجئے، اور اے اللہ جتنی بھی شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم تمام کو پناہ دے دیجئے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔